الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی سب سے آسان اور سب سے قریبی راہ بندگی ہے۔ جو سالک بندگی میں جتنی استقامت اختیار کرتا ہے اور بندگی کے مراسم کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اتنا ہی مقربین بارگاہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی بندگی کو اللہ نے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے، اور لغت کے اعتبار سے معبد اس راستے کو کہتے ہیں جس پہ چل چل کے لوگوں نے ایک کچے راستے کو پختہ کر دیا ہو۔ اس کثرت سے خلق خدا نے اس راستے کو روندا کہ وہ اپنی حدود سمیت بالکل پختہ ہو گیا۔ اللہ کی عبادت کا بھی یہی حال ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں نے اس راستے کو خدا کے حکم اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت پر چل چل کے اس قدر روندا کہ راستہ پختہ ہو گیا۔ اس راستے میں نہ ظاہری رکاوٹیں کچھ خلل ڈال سکیں اور نہ ہی اس راستے کو باطن میں چھا جانے والے احوال متاثر کر سکے۔ اس بندگی میں، اس راستے میں ظاہر کے موسم سردی، گرمی، بہار اور خزاں کسی کا اثر نہیں ہوا، اور سالک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا اور موسم اس پہ اثر انداز نہیں ہوئے، اور باطن جس کا اپنا ایک موسم ہوتا ہے، اور باطن کا موسم اللہ کی محبت اور باطن کا موسم اللہ سے نفرت اور باطن کا موسم لوگوں کے معائب کی جستجو اور باطن کا موسم انسان بننا، سارے احوال گزر گئے اور اس کا تعلق اپنے رب سے منقطع نہیں ہوا۔ یہ سارے موسم گزرتے رہے اور سالک اور ناسک اپنے رب کے سامنے جھکتا اور کھڑا ہوتا رہا۔ اس کا نام ہے عبادت، اور اس کا نام ہے ایک پختہ راستہ۔ اس لیے فرد کے لیے، وہ فرد جو کافر سے
ایک ادنا مومن جس نے شہادت دی اللہ کی وحدانیت کی اور ان امور کی جو اللہ کی وحدانیت کی شہادت کے بعد انسان پر لاگو ہوتے ہیں، اس نے ان تمام امور کی شہادت اور تصدیق کی۔ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں بھی جو بھی آدمی لڑکھڑاتا اور اس کے پاؤں ثابت نہ رہ سکے مگر اس کا قبلہ درست رہا، اللہ کا قرب اسے بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنی بندگی کو استوار کرتا رہے اور ہمیشہ اپنی بندگی کو پختہ اور پختہ تر کرتا رہے۔ بندگی سے زیادہ اللہ کے قرب کی راہ اور بندگی سے زیادہ خدا کے قریب ہونے کا راستہ آج تک دریافت نہیں ہوا اور نہ ہو سکے گا، کیونکہ جو راہ انبیاء علیہ السلام پر کھولی گئی اس سے اچھی راہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات کہی، انہوں نے کہا میرے تمام گناہوں کے باوجود میں تجھ سے اتنا راضی ہوں، اور کمال ہو جائے گا جب میں بندگی میں کامل ہوا اور پھر اس وقت اس سے بڑھ کر تجھ سے راضی اور تو مجھ سے خوش رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی حال ہے کہ میں اپنی نافرمانیوں کے باوجود تیری قضا پر راضی ہوں، اور میں گناہگار انسان کہاں اور تیرا قرب کہاں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب تیرے جیسا شہنشاہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ کہاں تو اور کہاں میں۔ اس لیے اللہ کی بندگی میں اس کے قرب کے دروازے کھلتے ہیں، اور قرب کے دروازے اس انتہا تک پہنچتے ہیں کہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ایک بزرگ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، اور انہوں نے کہا کہ اتراک معذبی، میں کیسے سمجھوں، میں کیسے گمان کروں کہ تو مجھے عذاب دے گا، اور تیری قسم ہے وَأَنْتَ قُرَّةُ عَيْنِي، مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس لیے اس کی محبتیں انسان پر غالب آتی ہیں، اور اس کی محبتیں انسانوں کی بگڑی ہوئی بناتی ہیں، اور اس کی محبتیں درگزر کرتی ہیں، اور اس کی محبت اتنی کشش رکھتی ہے کہ بندے کے اور جہنم کے درمیان ایک پاؤں کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور محبت کھینچتی ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتی۔ اسی معنی میں وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم کی طرف لپکتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کی کمر میں زنجیر ڈال کر انہیں پیچھے کو پھینکتے ہیں کہ اس آگ میں مت جا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آگ لگ گئی،
اور زین العابدین کا نام علی ابن حسین تھا، وہ علی بن حسین بن ابو طالب، ان کا نسب یہ تھا کہ وہ بیٹے تھے سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے، اور وہ بیٹے تھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، اور وہ ابو طالب کے۔ لوگ ان کو زین العابدین کہتے تھے۔ زین العابدین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کا ایک روشن چراغ، خدا کی عبادت غالب تھی اور بندگی غالب تھی۔ بندگی تمام نیکیوں کی اصل ہے، اور بندگی ہی انسان کو اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے۔ ہر شعبے میں بندگی، ہر شعبے میں اس کے ساتھ عبادت کا تعلق قرب پیدا کرتا ہے موت تک، اور موت تک جتنی سیڑھیاں اس نے طے کی ہوتی ہیں قرب کی، اللہ نے فرمایا ذی المعارج، اور اللہ جو سیڑھیوں والا ہے۔ خلق خدا اپنی بندگی سے فرض کر لو قرب کی 10 سیڑھیاں طے کر چکا ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ 100 سیڑھیاں بندے کو طے کرنی چاہیے، اور موت واقع ہو گئی تو 10 سے اٹھا کر 90 سیڑھیوں پر اپنے فضل سے کھینچ کے اپنے قریب کر لیتے۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ جو سیڑھیوں والا ہے۔ بندہ جتنی بھی ترقی کرے اپنی بندگی میں، خدا نہیں بنتا، اور خدا اپنے مقام سے جتنا بھی نزول فرمائے بندہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان کا فاصلہ انسان کی بندگی پوری طرح طے نہیں کرتی۔ وہ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ بندہ پٹڑی پہ چڑھ گیا ہے کہ نہیں، بس۔ اگر اس سے سیڑھیاں شروع کر دیں تو جو باقی رہ جاتا ہے اللہ اپنے فضل سے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور ایسی قربت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے قیامت میں ایک چیز کو، اور وہ کہے گی کہ میں تمہارا رب ہوں اور مجھے سجدہ کرو، اور تم کہو گے کہ ہمارا پروردگار تو بہت بلند و بالا ہے اور تم ہمارے رب نہیں ہو۔ پھر سے ہٹا دیا جائے گا، پھر دوسرا امتحان، پھر تیسرا امتحان، اور فرمایا یہ جو امت ہے اس کے امتحانات ہوتے رہیں گے اور تم انکار کرتے رہو گے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ پھر اللہ خود اپنی تجلیات نازل فرمائے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور تم تصدیق کرو گے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور اللہ پوچھے گا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا، تو تم میرا کہو گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار عالم قیامت میں تمہارے سامنے آئے گا، تمہیں اپنی رویت دیدار کرائے گا اور تم سجدے میں گر جاؤ گے، اور زمانہ بے انتہا لا تعداد سال و سنین گزریں گے، اور کتنے ہی عرصے کے بعد تم اس سے سر اٹھاؤ گے۔ وہ کروڑوں سال کا زمانہ ہے، وہ اربوں سال کا زمانہ ہے، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ٹائم کو جب ساقط کر دیا جائے تو اللہ ہی ہے جو اس وقت کو آگے یا پیچھے کرتا ہے، اور اللہ زمین کو کھینچ لیتا ہے
اور اللہ زمین کو پھیلا دیتا ہے، زمین بھی اور وقت بھی دونوں سکڑتے ہیں اور دونوں پھیلتے ہیں۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کہتے تھے کہ عبادت گزاروں کا روشن ستارہ، اللہ کی عبادت کرنے والوں میں ایک چمکدار اور ایک نہایت بلند روشنی والا چراغ۔ گھر میں آگ لگ گئی اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا اور نماز مکمل کر کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کو آواز دیتے رہے کہ آگ لگ گئی اور آگ لگ گئی، اور آپ اس بندگی میں مصروف تھے، خدا کی عبادت میں، اور پھر ہم نے بجھا دی، ہمیں ڈر تھا کہ آپ جل جائیں گے۔ تو آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا احساس تو ہوا تھا آگ کا، پر پھر دھیان وہ آخرت کی آگ پہ چلا گیا اور میں رونے لگا، اور اس خوف نے، اس آگ کے خوف نے اس آگ سے غافل کر دی۔ اس لیے بندگی، ہر شعبے میں بندگی، نماز کا پڑھنا اور سجدوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا سامان تہجد کی نماز کے لیے رکھ دیا، اٹھے، وضو فرمایا اور مجھے دیکھا تو خوش ہوئے اور دعا دی اور فرمایا مانگ، کیا چاہیے؟ میں نے کہا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں جو منزل اور مرتبہ آپ کو ملے مجھے بھی وہیں کسی کونے میں جگہ مل جائے۔ کیا دماغ ہے اور کیا توفیق ہے اور کیا مانگا ہے۔ تو فرمایا اعنی علی کثرت السجود، سجدے بہت زیادہ کرنا، مجھے مدد ملے گی تمہارے سجدوں سے، اور میں عرض کروں گا کہ اسے میرے ساتھ ہی کہیں جگہ دے دے۔ اس لیے وہ ایک سجدہ زندگی میں ایک بار بھی نصیب ہو جائے جو باقی سجدوں سے بے نیاز کر دے تو جنت اس کے پاؤں کی دھول ہے، کچھ نہیں۔ ایک ایسا سجدہ جو تمام سجدوں سے بے نیاز کر دے، اس کی اطاعت اور بندگی ہے، افسر کی اطاعت اور بندگی ہے، جبر کا ماحول ہے اور جابر حکمرانوں کی اطاعت اور بندگی ہے، یہ اس کی بندگی ہے، اس سے بڑا افسر اس کی بندگی ہے۔ وہ ایک سجدہ جو انسان کو ساری ان بندگیوں سے اور ساری ان غلامیوں سے نکال کر اللہ کے حضور میں پہنچا دے، کبھی ایسی آزادی کا سجدہ میسر آ جائے تو جنت اس کے پاؤں کی دھول۔ اس لیے کہ وہ سجدہ قرب کا ہے، اور قرب اور چیز ہے، اور سادہ سجدہ کرنا اور چیز، بندہ اور چیز ہے، اور اس کا بندہ اور چیز ہے۔ عبادت اور چیز ہے اور اس کی عبادت اور چیز ہے۔ اس لیے اتنی زیادہ غلامی اور ہر ایک کے سامنے سجدہ، اور ہر ایک کو وہ صفات جو اس میں نہیں پائی جاتی
اس ظالم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس سے گھڑتا ہے۔ یہ شرک کی تاریک راہ ہے جس پہ فتویٰ تو نہیں دیتے مگر قرب خداوندی سے محرومی یقینی ہو جاتی۔ تو وہ جو آخرت کی آگ ہے اور وہ جو وہاں کی سزا ہے، جب آدمی میں بندگی کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ ڈرتا تو ہے، لیکن وہ ذات کی بجائے جب صفات کی پناہ لیتا ہے تو اس آگ سے بھی نجات مل جاتی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور دو آدمی اس میں سے اللہ کے دو ناموں کا سہارا اس طرح سے لیں گے کہ وہ بار بار کہیں گے یا حنان، اے وہ ذات جو اپنے بندوں پر اس طرح کرم فرماتی ہے جس طرح کوئی جانور اپنے بچوں کے ساتھ لپٹتا ہے، شفقت ہے۔ حنا کا اصل عربی میں سے اردو ترجمہ تو یہ ہے، لیکن ولیعذ باللہ باری تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے گا تو کفر ہو جائے گا۔ صرف بغیر تشبیہ کے، صرف آدمیوں کے، لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ بات ہے۔ اصل میں حنا کہتے ہیں اونٹنی جب اپنے بچے کو محبت سے چاٹتی ہے، یا حنان اے بہت شفقت اور محبت کرنے والے، یا منان اے بہت زیادہ احسان فرمانے والے۔ اور کئی سال وقت گزر جائے گا، وہ بار بار جب پکاریں گے جہنم کے جلن کے باوجود، تو بلایا جائے گا اور پوچھیں گے کہ یہ دو نام تم میرے پڑھ رہے ہو، کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے اس عذاب سے آزادی دے دے۔ حکم ہوگا کہ پھر جاؤ اور اپنے آپ کو پھینک دو۔ ایک رک جائے گا اور بار بار مڑ کے دیکھے گا، اور ایک کہے گا اپنے جی میں کہ آج تک تو کچھ نہیں مانا، اگر آج بھی نہ مانوں تو بہت شرم کی بات ہے، اور گرا دے گا۔ اور پھر دونوں کو طلب کیا جائے گا اور دریافت فرمائیں گے تو کیوں رک گیا اور تم نے کیوں چھلانگ لگا دی؟ وہ کہے گا اے رب اس لیے کہ کبھی زندگی میں تو آپ کی مانی نہیں، سوچا یہ آخری موقع ہے اب تو مان جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا کیا، اور اس سے پوچھیں گے تو کیوں رک گیا؟ وہ کہے گا آپ کی رحمت پر نظر چلی گئی تھی کہ آپ بہت مہربانی فرمانے والے ہیں، نہ بھی جاؤں تو بھی رحم ہی رحم ہے۔ دونوں کے لیے حکم ہوگا کہ اس کی نظر میری قدرت پر چلی گئی اور اس کی نظر میری رحمت پر چلی گئی، دونوں کو معاف فرما۔ اس لیے بندگی خود اپنی ذات میں وسعت رکھتی ہے، وہ بندگی عبادات میں بھی، وہ بندگی مال میں بھی، وہ بندگی اندر کے اخلاق میں بھی، وہ بندگی پورا جسم بھی گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اور وہ بندگی روح کو بھی اپنا شکار بناتی ہے۔ اس لیے روح کی بندگی اصل ہے۔ روح یہ سمجھ جائے کہ ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ دلیل سے ثابت نہ کر دے کہ میں برا ہوں۔ ہر آدمی کو سمجھنا کہ گناہگار، جھوٹا اور خراب ہے، حتیٰ کہ دلیل ملے اس کی اچھائی کی۔ یہ سب چیزیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب روح بندگی میں گھل نہیں جاتی، اور جب گھل جاتی ہے تو وہ یہ بات مانتی ہے کہ ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ خرابی سے ثابت نہ کر دے کہ میں برا ہوں۔ روح پر بندگی چھا جاتی ہے،
اور روح پر جو چیز چھا جاتی ہے یاد رکھو قیامت میں اسی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ روح پر کبر چھا جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، قیامت میں اس کی روح کو چیونٹی کا چولا پہنا دیں گے کہ تو چیونٹی ہے، اور چیونٹیوں کو لوگ اپنے پاؤں میں رگڑیں گے۔ خود غرضی غالب آ جاتی ہے اور اپنی غرض کے لیے 1 روپے کے لیے دوسرے کے 1000 کا نقصان کر دیتا ہے۔ قبر میں اور مرنے کے بعد آگے چل کے بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ روح پر اس کا غلبہ ہو گیا تھا۔ بے حیائی غالب آ جاتی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور فحاشی سے نہیں رکتا۔ ایک چیز ضرور اس پہ غالب آ جائے گی، اگر خدا نہ خواستہ موت آئی اور نماز غالب نہیں تھی اور دوسرا پہلو غالب تھا، تو سور کی شکل میں اٹھا لیا جائے گا، اسے وہ چولا پہنا دیں گے تاکہ قیامت میں لوگ جانیں کہ یہ اصل میں کیا تھا۔ روح پر جب بندگی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ شخص بھولے سے کسی گناہ میں گر جائے، یہ عین ممکن ہے، لیکن عمدن اور قصدن بغیر کسی خارجی اثر کے اس کی روح گناہ گار ہو جائے، اس کی روح داغدار ہو جائے، اس کی روح بندگی سے نکل جائے، یہ بالکل نہیں ہوتا۔ اذ قال له اسلم، جب اس کے پروردگار نے کہا مجھے مان، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں نے مانا اس پروردگار کو جو پوری کائنات کا رب ہے۔ وجتباہ، ہم نے اسے چن لیا، شاکرا لانعمہ، ہمارے انعامات پہ بہت شکر ادا کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے صالحین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ کا اجتباء اور اللہ کا چن لینا اور اپنے قرب کے لیے کسی کو مخصوص کر دینا، یہ سب کی سب چیزیں ان کے لیے ہیں جو بندگی کے اس معیار تک پہنچائے گئے جو وہاں مطلوب تھا۔ مال میں بھی بندگی، مال کے ذریعے خرچ کر کے اللہ کا قرب، اسی لیے فرمایا کہ تثبیتاً، جب تم پیسے کو میری راہ میں خرچ کرو گے تو اس عمل سے تمہارے دل میں ہم بندگی کو جما دیں گے۔ پیسے کا خرچ کرنا اور جہاں خرچ کرنا ہے ان لوگوں کا، دونوں اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، بندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم تمہارے ایمان کو دل میں تثبیت دیں گے انفاق کے بعد، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم تزکیے کی منازل تک پہنچائیں گے۔ اسی لیے فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح کی راہ اسے ملی جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور تزکیہ جس درجے کا بھی ہوگا اتنی ہی بندگی ملے گی۔ تزکیہ کرتے رہنا چاہیے۔ تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم مال خرچ کرتے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کے کسی نیک بندے کی یا کسی نیک پرپس کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے تم اپنا پیسہ اپنی ملک سے نکال کے اللہ کو دے دیتے ہو، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اگر ایسے لوگ آ جائیں تو انہیں بتائیے کہ تطہرہم، یہ مال جو تم مجھے دے رہے ہو اس کے خرچ کرنے سے تم پاک ہو جاؤ، تم صاف ہو جاؤ گے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور تم صفائی کے بعد پاکی بھی حاصل کر لو۔
صفائی جسم کی طہارت کا نام ہے، اور تزکیہ اور پاکیزگی روح کی طہارت کا اہتمام ہے کہ خرچ کرو تاکہ بندگی کے اس مقام تک پہنچو کہ ظاہری طور پر پاک رہنا ہی نہیں، ہم تمہاری روح کو بھی غسل دے دیں گے کیونکہ تم نے مال ہمارے راستے میں خرچ کیا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنا مال خرچ کریں وَتُصَلِّي، آپ ان کے لیے دعا مانگا کریں، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعائیں ان لوگوں کو بہت سکون دیتی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعا اس مال کے خرچ کرنے کے ساتھ جب مل جائے گی تو یقیناً میرے بندے میرے قریب ہوں گے۔ اور فرمایا الا انہا قربۃ لہم، ان لوگوں کو بتاؤ، ایک اور جگہ پہ فرمایا الا انہا قربۃ لہم، انہیں بتائیے کہ تمہارا مال خرچ کرنا تمہیں میری قربت نصیب کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ اما المقربین، اور جو ہمارے مقربین بارگاہ میں ہیں ان کے تو کہنے ہی کیا، وہ قرب جسمانی عبادت سے ہوتا ہے، اور وہ قرب جسم کی عبادت سے بڑھ کے روح کی عبادت سے ہوتا ہے۔ سو جو جتنا بندگی اختیار کرے ظاہری عبادت میں اور مالی عبادت میں اور زندگی میں تقوی میں، بس اسے اللہ کا قرب ملتا رہتا ہے۔ ابھی پڑھو گے التحیات للہ، میری زندگی میں جان سے جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے اے رب وہ تیرے لیے۔ والصلوات، اللہ میری نمازیں، والطیبات، یہاں نماز ظاہر میں، طیبات میں پہنچ کے دونوں کو جمع فرما دیا کہ اللہ میری روح کی پاکیزگی اور اے رب میرے مال کی پاکیزگی جو میں خرچ کرتا ہوں، سب کی سب تیرے لیے۔ اور کیوں ہے؟ قربت حاصل کرنی ہے۔ اصحاب یمین سے بھی بلند تر، کہیں بلند تر رتبہ قرب کا ہے، اور قرب کو حاصل کرنا چاہیے۔ سجدے سے ایک تو قرب ملتا ہے ظاہری عبادت کی وجہ سے، اور ایک وہ سجدہ ہے جو اللہ کا قرب روح کو عطا کرتا ہے۔ سو روح کا قرب جو اللہ دیتا ہے وہ موت کام تمام کر دیتی ہے، اور آخر پہ بھی جب پہنچتا ہے تو بے مثال، بے تکیف، سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ قرب خداوندی اس کو اپنے قریب کھینچ لیتا۔